بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، بے حد معنی خیز و بہت ہی خوبصورت دعا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی اور خیر کی دعا کی جا رہی ہے۔ اے میرے پروردگار، آسانی فرما اور مشکل نہ فرما۔ اے پروردگار، میرے کام کو خیر اور بھلائی کے ساتھ مکمل فرما۔ وبک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ الفاظ اپنی موجودہ مکمل شکل میں قرآن کی آیت ہی نہیں بلکہ ایک مشہور دعا ہے۔ اس کا مفہوم البتہ قرآن کی تعلیمات کے بہت قریب ہے۔ رب یسر ولا تعسر، بندہ اپنے پروردگار کے سامنے التجا کرتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں، اس کے علم میں، اس کے سفر میں، اس کے کام میں، اس پر آنے والی ہر آزمائش میں آسانی پیدا فرما۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانیوں کو پسند فرماتے تھے، اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو، اور بشارت دو اور نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اس دعا کا دوسرا حصہ وتمم بالخیر، یہ بھی توجہ طلب ہے۔ اس میں کام صرف مکمل ہونا مذکور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا کام خیر کے ساتھ مکمل ہو۔ اس کے یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ یعنی اس میں دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا انجام خیر والا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار کسی چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، مگر اصل خیر اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کا خاتمہ انسان کی کامیابی پر ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کام آپ کی کامیابی پر منتج نہیں ہوا، یعنی اس کام کا نتیجہ آپ کی کامیابی پر نہیں ہوا بلکہ ناکامی پر ہوا ہے، تو وہ جو بظاہر آپ کو ناکامی نظر آ رہی ہے یہ ہے، وہ بھی دراصل خیر ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت ہی معنی خیز ہیں، یہ بہت ہی غور طلب ہیں۔ وتمم بالخیر، یعنی ایسا نہیں کہا کہ میرے کام کو میری کامیابی پر اس کا خاتمہ کر، یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی اس کام میں آپ کی ناکامی میں بھی خیر ہوتی ہے، اور اس خیر کا جاننے والا، اصل جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بہت خوبصورت ہے، وتمم بالخیر، یا اللہ میرے ہر کام میں، خواہ وہ میرا کوئی فیصلہ ہو، میرا علم ہو، میرا سفر ہو، میری کوئی آزمائش کوئی بھی ہو، اس میں تو نے آسانی پیدا فرما دی، مشکل ہٹا دی، لیکن اس کا خاتمہ یا اس کا اتمام خیر پر ہو، تو خیر کا جاننے والا تو ہے۔ اور آخر میں فرمایا وبک نستعین، اس سے آپ کو یاد آیا ہوگا ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں، یہ کم و بیش وہی الفاظ ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ مختصر الفاظ میں یہ دعا اصل میں انسان کی محنت اور اللہ پر بھروسے کا ایک حسین امتزاج ہے، جسے کہتے ہیں نا کوشش میری آسانی تیری، ارادہ میرا تکمیل تیری، قدم میرے سہارا تیرا۔ تو اس لیے یہ دعا، اور اس میں آپ کو سیدنا موسیٰ کی بھی وہ دعا یاد آتی ہوگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان فرما دے۔ یہ جو نا ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان بنا دے۔ تو یہ ادھر بھی آسانی ہی کی دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، رب یسر ولا تعسر۔ تو یہاں کیا تھا، ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ کی جو آیت کا حوالہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد کی طلب کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس میں بھی آسانی اور مشکل کا ذکر ہے، یعنی فرمایا کہ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ تینوں آیات گویا اسی دعا کی قرآنی روح بیان کرتی ہیں۔ اے رب میرا راستہ آسان کر، میری مدد فرما، اور میرے کام کو خیر کے ساتھ مکمل فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔